بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میڈیا ٹاک کے ساتھ میں ہوں جاوید ملک۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید صاحب نے آج ایک دفعہ پھر دھماکے دار پریس کانفرنس کی ہے۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ اس پریس کانفرنس میں وے سٹیشنز کے حوالے سے بات کریں گے، چونکہ اس وقت نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ وے سٹیشنز کا چل رہا ہے۔ وے سٹیشن کے معاملے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ایک پورا مافیا ہے جو وے سٹیشن کا خاتمہ چاہتا ہے، اور مراد سعید صاحب نے بھی ایک لیٹر جاری کر دیا تھا اور اس میں انہوں نے وے سٹیشن کو وقتی طور پہ روکنے کے احکامات جاری کیے تھے، لیکن معزز ہائی کورٹ اسلام آباد نے مراد سعید کے اس آرڈر کو کل عدم قرار دیا، جس کے بعد پورے پاکستان میں وے سٹیشن چل رہے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ اس سے نہ صرف سڑکوں کی حفاظت ہوگی بلکہ NHA کو بہت زیادہ آمدن بھی ہوگی۔ وے سٹیشن کے اس تنازع میں ایک سیکٹری مواصلات شعیب احمد صدیقی صاحب کو مواصلات منسٹری سے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ شعیب احمد صدیقی صاحب بہت پرانے بیوروکریٹ ہیں، بہت اچھے کیریئر والے بیوروکریٹ ہیں، سیکٹری پلاننگ کمیشن رہے ہیں، کمشنر کراچی کی حیثیت سے بھی ان کی جو خدمات تھیں وہ بڑی قابل قدر تھیں۔ شعیب احمد صدیقی صاحب ایک غیر متنازع شخصیت تھے۔ وے سٹیشن کے معاملے میں ان کی ٹرانسفر نے بہت سارے سوال کھڑے کیے۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ مراد سعید صاحب آج ان سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن مراد سعید صاحب، میں آپ کی شعلہ بیانی کا قدردان ہوں۔ آپ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں، باتوں کو گھما پھرا کے دائیں بائیں کر کے آپ محفل لوٹ کے لے جاتے ہیں، لیکن مدعے کی بات آپ کبھی نہیں کرتے۔ آج آپ سے میں 3 سوال اٹھا رہا ہوں آپ کی موجودہ پریس کانفرنس کے حوالے سے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم آپ کے جواب دیں تو آپ ان 3 سوالوں کے جواب ہمیں ضرور دیں گے۔ سب سے پہلے ایک ایڈیشنل سیکٹری تاشفین خان کو بھی وے سٹیشنز کی نظر کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وے سٹیشن کے حوالے سے آپ پہ کن کن سیاسی لوگوں کا دباؤ ہے؟ چونکہ آج آپ نے کہا کہ ہم سیاسی مداخلت برداشت نہیں کریں گے، اور ہم اداروں کو سیاسی مداخلت سے پاک کر رہے ہیں۔ اگر آپ واقعی اداروں کو سیاسی مداخلت سے پاک کر رہے ہیں تو مراد سعید صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ وے سٹیشن کے معاملے میں مداخلت کہاں سے ہو رہی ہے، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو آپ پہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور جن کی وجہ سے آپ یہ اہم فیصلہ کر نہیں پا رہے۔ اب آپ نے بات کی ای ٹینڈرنگ کی اور ای بلنگ کی۔ مراد سعید صاحب، یہ کون لوگ ہیں کہ جو آپ کو پھول پھلائیوں میں گھما رہے ہیں؟ ای ٹینڈرنگ کے حوالے سے شاید آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ابھی تک پیپرا نے رولز ہی نہیں بنائے۔ جب پیپرا نے رولز ہی نہیں بنائے اور ورلڈ بینک کی معاونت کے ساتھ ان رولز پہ کام ہو رہا ہے، تو آپ پیپرا رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ای ٹینڈرنگ کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ آپ نے بات کی ای بلنگ کی، یہ بہت اچھا اقدام ہے، لیکن یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ای بلنگ والا معاملہ ہو نہیں پائے گا۔ کیا آپ کے خیال میں NHA کے کنٹریکٹرز اب فائنانس میں نہیں آیا کریں گے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ سارے کا سارا معاملہ اتنا شفاف ہے کہ کوئی کنٹریکٹر اپنا بل ای بلنگ پہ ڈالے گا اور اس کو 20 سے 25 دن کے اندر اندر اس کا چیک ریسیو ہو جائے گا؟ کیا آپ نے 1 سال کے اندر ایسا کچھ ہوتے دیکھا ہے؟ کیا آپ کو جس ٹیم کو آپ کہتے ہیں کہ وہ نائل ہے، وہ کرپٹ ہیں، آپ ان کے نام ویب سائٹ پہ چڑھا رہے ہیں، آپ ان کے اثاثجات ویب سائٹ پہ چڑھا رہے ہیں، آپ ہر روز ان پہ الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، کیا وہ لوگ آپ کو یہ کام کرنے دیں گے؟ مراد سعید صاحب، آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان اقدامات کے کوئی اثرات سامنے نہیں آئیں گے۔ آج آپ کو کہا گیا کہ ہکلا DI خان، ہم نے پروجیکٹ بھی کمپلیٹ کر لیا اور ہم نے ای بلنگ کا آغاز بھی کر دیا۔ آپ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے 700 کروڑ NHA کے بچا لیے ہیں، میں نے 700 کروڑ روپیہ ٹھیکیداروں کی جیبوں سے نکالا ہے۔
یہ آپ نے ٹھیکیداروں کی جیبوں سے نہیں نکالا، آپ اس نظام کو نہیں سمجھے۔ یہ آڈٹ کا ایک روٹین عمل ہے، یہ ہر سال پیرے بنتے ہیں، اور یہ 700 کروڑ روپیہ ابھی تک NHA کو موصول نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے تو وہ کوئی پینٹ ہوگا، ٹھیکیدار لیٹیگیشن میں جائیں گے اور اس پہ آپ کے اخراجات اس سے کئی گنا زیادہ ہوں گے۔ مراد سعید صاحب، آپ ایک نوجوان سیاستدان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان آپ کی تقلید کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھے اقدامات کریں۔ ہماری خواہش ہے کہ نوجوان نسل کو نظر آئے کہ ان کا نمائندہ ایک کامیاب سیاستدان ہے۔ ہم آپ کو جے سالک بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی ڈرامے بازیوں کی وجہ سے مشہور ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حقلہ DI خان کا پروجیکٹ ابھی 60 سے 65% کمپلیٹ ہوا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے تاخیری حربوں کی وجہ سے آپ کو ٹھیکیدار کو 30 سے 40% اضافی پیمنٹ کرنی پڑے گی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس پیمنٹ کے علاوہ بھی وہاں پہ جتنے بھی کنٹریکٹرز ہیں وہ دیگر کلیم داخل کریں گے، چونکہ ان کی مشینری وہاں موجود تھی، ان کا عملہ وہاں موجود تھا، ان کا ٹیکنیکل سٹاف وہاں موجود تھا۔ تاخیر آپ لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے، تاخیری حربے آپ نے استعمال کیے ہیں۔ مراد سعید صاحب، آپ کئی سوال گول کر جاتے ہیں جب آپ سے ذرائع ابلاغ کے نمائندے سوال کرتے ہیں، اور جب وہ پوچھتے ہیں کہ NLC اور FWO کو اتنے زیادہ NHA میں کنٹریکٹ کیوں مل رہے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے۔ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ شفافیت کا جو معیار آپ نے مقرر کیا ہے اس کے بعد بھی یہ معاملات ایسے کیوں چل رہے ہیں، آپ اس کا بھی جواب نہیں دیتے۔ آپ باتوں کو گول گول گھماتے ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو قوم سننا چاہتی ہے، جس کا ایک درست جواب قوم کو چاہیے۔ مریم نواز جب منڈی بہاؤالدین جلسے کے لیے جا رہی تھی تو گاڑیوں کے ایک قافلے نے موٹر وے M2 پہ منڈی بہاؤالدین سے اترتے ہوئے ٹیکس نہیں ادا کیا۔ آپ نے اس پہ بہت شور شرابہ کیا، آپ نے کہا کہ میں نے ان کو بل بھجوا دیا ہے، آپ نے کہا کہ مریم نواز جب تک یہ پیمنٹ نہیں کریں گی وہ موٹر وے پہ سفر نہیں کریں گی۔ شاید آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ موٹر وے M2 پہ NHA کی اتنی ہی چلتی ہے کہ جتنی وزارت مواصلات میں اب آپ کی چلتی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کی میٹنگز میں افتخار دورانی کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کسی بھی بڑی بریفنگ میں جب آپ بیٹھتے ہیں اور بالخصوص چائنیز کمپنیز کے ساتھ اہم پروجیکٹ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ افتخار دورانی کس حیثیت سے بیٹھے ہوتے ہیں؟ مراد سعید صاحب، کام کیجئے، قوم کو دھوکہ مت دیجئے۔ اب آپ کنٹینر پہ نہیں کھڑے، اب آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ آپ جن ملازمین کو NHA کی ایڈیٹوریم میں بیٹھ کے دھمکا رہے ہیں، آپ ان کو اپنا دست بازو بنائیے۔ مجھے ایک سوال ہے، آپ نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کا بہت بھلا کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ آپ کو ایماندار لوگ بہت پسند ہیں۔ NHA میں کرپشن ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے، اور شاید ہوتی رہے گی، لیکن یہ کرپٹ لوگ کتنے ہوں گے؟ 1%، 2%، اس سے زیادہ نہیں۔ NHA کے ملازمین کی بہبود آپ کا فرض ہے۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ وابڈا کے ملازمین کو بجلی کے مخصوص یونٹ، وہ 100 یونٹ ہیں یا 200 یونٹ ہیں، عام ملازمین کو فری دیے جاتے ہیں، لیکن آپ کے NHA کا ملازم اپنے ٹول پلازے سے پیسے دیے بغیر نہیں جا سکتا۔ مراد سعید صاحب، ہوائی باتیں مت کیجیے، جہاں پہ اصلاحات کی ضرورت ہے وہاں پہ اصلاحات کیجیے، خوف مت پھیلائیے اور کام کیجیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ۔